سورہ آل عمران آیت نمبر 34 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اذ قالت امرأة، جب کہا عمران کی عورت نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد ہے، فتقبل منی، تو میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب انہوں نے جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو وہ بولی کہ میرے رب میں نے جنا ہے لڑکی کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، تو قبول کیا اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو سپرد کیا زکریا کے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی ان کے پاس زکریا علیہ السلام حجرے میں آئے تو ان کے پاس پاتے کھانا، عندها رزقا، قال یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے تیرے پاس، قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر خطاب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کیا تھا، اور یہودیوں کی تقریباً 40 بیماریوں کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس سورہ آل عمران کے اندر جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، شروع میں وفد نجران کا ذکر آیا تھا، یہ عیسائی تھے، تو اس صورت میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ عیسائیوں کی طرف کیا گیا ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔
یہ دونوں نبی نہیں تھے لیکن نیک آدمی تھے، بزرگ لوگ تھے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے عمران، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران بیت المقدس کے امام تھے اور خطیب تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ تو ان کی گھر والی حضرت حنا، یہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب امید ہوئی تو انہوں نے منت مانی۔ کیا منت مانی؟ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی عورت نے کہا، یعنی اس کی بیوی نے کہا، اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے، ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آپ کے لیے آزاد ہے، یعنی وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کے دین کی خدمت کرے گا۔ فتقبل منی، اے میرے رب تو میری طرف سے قبول فرما، میری طرف سے کیا فرما؟ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس طرح منت ماننا ان لوگوں کے دین میں جائز تھا، اسی طرح منت ماننا اس امت کے لیے بھی جائز ہے۔ اب یاد رکھیں ایک منت ہوتی ہے نیکی کی اور ایک منت مان لی کسی نے گناہ کی۔ اب کس کو پورا کرنا ضروری ہے اور کس کو ضروری نہیں ہے؟ یاد رکھیے اگر کوئی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی منت مانتا ہے تو اس کو پورا کرے۔ بس ایک آدمی نے منت مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو اس کو میں عالم بناؤں گا، وہ دین کا کام کرے گا، دوسرے کاموں میں اس کو نہیں لگاؤں گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھے کہ کوئی نہ کوئی بچہ ہمیں دین کے لیے ضرور وقف کرنا چاہیے۔ سارے دنیا کی خدمت کے لیے ہی دنیا کے ہنر نہیں سکھانے چاہیے، بلکہ ہم کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، تاکہ اس بچے کی بھی آخرت بنے، ہمارے گھر کا ماحول بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت کے معاملات میں بھی وہ ہمارے کام آئے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو عالم ہوتے ہیں، علماء دین ہوتے ہیں، عموماً ان کی کوئی فیکٹریاں یا ملیں نہیں چلتی، لوگ ان کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، کسی کی 15,000، کسی کی 20,000۔ کوئی اپنے گھر کا کچن تو چلا کے دکھائے نا ان چیزوں سے۔ ایک عالم ہے، اس کو دنیا کے معاملات سے فارغ کر دو، وہ دین کی خدمت میں کرے، اس کے آپ کے رزق میں جو برکت آئے گی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو ایک آدمی ان کی کفالت کرتا تھا، ان کے خرچے کا، ان کی خورد و نوش کا خیال رکھتا تھا کہ ان کو کسی قسم کی تنگی نہ آئے۔ اور وہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس نے جس طرح مجھے دنیا سے بے نیاز کر دیا، میری فکریں دور کر دی، اے اللہ تو اس کی آخرت کی فکریں دور کر دے، اس کو آخرت کی فکروں سے آزاد کر دے، جس طرح اس نے مجھے دنیا کی فکروں سے کیا ہے، آزاد کیا۔ اور خدا نہ خاصہ کسی عالم سے، کسی مولانا سے جو نا کوئی غلطی ہو جائے، ہم نے دوربینیں فٹ کی ہوئی ہیں، دوربینیں نہیں، خوردبینیں فٹ کی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں آج مولوی صاحب نے کون سا لباس پہنا ہے، آج مولوی صاحب کس مزاج میں تھے، کیا ہوا تھا، ایک ایک بات اس کی نوٹ کر کے ساری دنیا کا حساب قیامت کو ہونا ہے، مولوی صاحب کا حساب دنیا میں ہو رہا ہے۔ آدھا منٹ لیٹ ہو جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ یہاں لوگ مسجدوں میں اللہ کے بندے بن کے نہیں آتے، چودھری بن کے آتے ہیں، چودھری فنے خان، فلاں مارکیٹ کا صدر، فلاں جو ہے وہ فلاں ہستی، فلاں ہستی۔ کہیں تو ایسے نیک بندے ہیں اس مسجدوں میں، ٹوپی رکھ دیتے ہیں، کوئی اٹھا کے دکھائے، چاہے 10 منٹ بعد آئے، ٹوپی پڑی ہوئی ہے حضرت، کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے مسجد میں کیا اصول ہے، جو پہلے آئے پہلے بیٹھ جائے، کس طرح کرو۔
اور کئی بزرگ ایسے ہیں وہ جناب لوگوں کی گردنوں سے اوپر ہو کے آئیں گے کہ مولوی صاحب آتے میں نہیں آ سکتا، میں بھی تو چودھری ہوں۔ کوئی مسجد کا ادب نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، نہ امام کا احترام ہے، اس لیے ہم تنزلی کا شکار ہیں، نیچے نیچے جا رہے۔ میں نے الحمدللہ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی اولادوں میں سے ایک کو عالم بنایا اور اسے کہا کہ تو آزاد ہے، تیرے گھر کا خرچہ ہمارے ذمہ، تیرے بچوں کا خرچہ ہمارے ذمہ، تو صرف اللہ کے دین کا کام کر۔ ایسے بڑے خوش نصیبوں کو میں نے دیکھا۔ عموماً جو ہے ہمارے پختون بھائیوں میں یہ چیزیں میں نے بہت دیکھی، وہ کسی عالم کو، بچے کو عالم بنا دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کو دنیا کی فکر سے آزاد کر دیتے، وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہے۔ ایک اور مجھے تجربہ بھی ہوا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے علماء نہیں بنتے، عالم نہیں بنتے، وہ تو ایسی سر میں پڑھیں گے، اور اگر وہ عالم بن بھی جاتے ہیں تو عام طور پہ وہ دین کی خدمت نہیں کرتے۔ دین کی خدمت کرنے والے عام طور پہ غریب لوگ ہوتے ہیں، غریبوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ کل آپ نے حدیث سنی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آگے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا کہ پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، فقر کے لیے تیار ہو جا۔ جو میرے سے محبت کرتے ہیں فقر و فاقہ ان کی طرف ایسے آتا ہے جیسے پانی نیچے طرف جاتا ہے، سیلاب کا پانی نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تمہارا بھائی منت ماننا جائز ہے، نیک کام ہے۔ اگر کسی نے منت مانی کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو اداکار بناؤں گا، گلوکار بناؤں گا، یا کسی بھی اس کو جو نا میں دولے شاہ کا وہ چوہا بناؤں گا، تو یہ منت پوری کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ اب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک قسم کا کفارہ ادا کر دے، ایک قسم کا کیا کر دے؟ کفارہ ادا کر دے۔ یہ منت پوری کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہے۔ تو مریم کی والدہ حنا نے منت مانی کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ آپ کے لیے ہے، آپ کا کام کرے گا، فتقبل منی، اللہ تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، تو جب انہوں نے جنا تو قالت رب انی وضعتها انثی، کہ یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی۔ یاد رکھے قرآن نے جو اللہ نے اولاد دیتا ہے اس کی 4 صورتیں بیان کی۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہتے کچھ بھی نہیں دیتے، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ ہمارے استاد جی بیان فرماتے کہ ایک آدمی اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی تو اس نے بیٹی کو بیوی کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، دیکھو اللہ نے 4 صورتیں بیان کی ہیں اولاد کی، یا تو اللہ کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، نمبر 2 کسی کو بیٹے دیتے ہیں، نمبر 3 کسی کو بیٹے بھی دیتے ہیں اور بیٹیاں بھی دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اب یہ اللہ کی جو چوتھی مشیت ہے، چوتھا حکم ہے، یہ بھی تو کسی پر پورا ہونا ہے نا۔ تو اللہ نے ہمیں چوتھے حکم کو پورا کرنے کے لیے چنا ہے، تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھے اولاد دینا یا نہ دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اولاد نہ ہو ہم کہتے پتہ نہیں فلانے نے کچھ کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا۔ بھائی دعائی لو، سنت ہے، لیکن اپنا عقیدہ خراب نہ کرو۔ یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہتے ایک آدمی تھا، وہ چاہتا تھا اس کے گھر میں بچے نہ ہوں، لیکن پھر بھی ہو گیا۔ کہتے اس کا نام رکھو زبردست خان۔ یہ زبردستی آیا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے۔ تو دیکھو اللہ
دینے پہ نہ آئے تو کسی کو روٹی کا لقمہ نہ دیں، اور دینے پہ آئے تو اللہ اولاد ہیرے جیسے بیٹے عطا کر دے، یہ اس کی عطا ہے۔ تو کسی پر شک کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے تویز کر دیا، اس نے دم کر دیا، اپنا عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے۔ جب قرآن نے 4 صورتیں بیان کی ہیں تو ان 4 صورتوں پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب بیٹی ہو گئی، قالت رب انی وضعتها انثی، تو مریم کی والدہ کہنے لگی کہ اللہ میں نے تو بیٹی جنی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کیا جنا ہے۔ مریم کی والدہ کری اللہ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ تو اس سے پہلے جانتے ہیں۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے بیٹا جیسا کہ بیٹی، یعنی جو کام بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹی نہیں کر سکتی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو یہ اپنے باپ کا جانشین بنے گا، یہ مسجد اقصی کا امام بنے گا، مسجد اقصی کا خطیب بنے گا، لیکن بیٹی ہوگی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام جو ہے مریم رکھا ہے۔ یاد رہے بھائی، بعض تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران جو ہے یعنی حضرت مریم کے والد، وہ مریم کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کی بیوی نے یعنی مریم کی ماں نے مریم کا نام رکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں بھی نام رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں 2 مسئلے سمجھ لیں، ایک یہ ہے کہ نام کب تک رکھ سکتے ہیں، نام بچے کا نام کب تک رکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ بہتر یہ ہے، امام ابو بکر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے دن ہی اس کا نام رکھ دیا جائے، جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اس کا نام رکھ دیا جائے۔ ہاں 7ویں دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی پیدا ہوا۔ حضرت انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال حضور کی خدمت کی، تو اسی دن اس کو لے کر حضور کے پاس آئے کہ حضور اس کو گڑتی دے۔ گڑتی سمجھتے کیا کہتے ہیں اس کو؟ گڑتی، ہاں، یعنی کہ کسی نیک آدمی سے کوئی چیز چبوا کے، شہد یا کھجور جو بچہ دنیا میں ہے اس کے گلے میں، اس کے منہ میں ڈالنا، گڑتی کہتے ہیں۔ تو حضرت انس کے بھائی پیدا ہوئے تو ان کو لے کے حضور کے پاس آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسی دن نام رکھا عبداللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ 7ویں دن سے آگے نہ جائے۔ یہ بھی یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا یا کوئی بچہ پورا پیدا نہیں ہوا، اس کا نام ضرور رکھنا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ اگر ایک بچہ مردہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، اس کا جنازہ نہیں پڑے گا، اس کو کفن میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے۔ لیکن اگر بچے نے باہر آ کے سانس لیا ہے تو اس کا نام بھی رکھیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، نام دونوں کا رکھیں گے، یاد رکھیں۔ بچہ چاہے زندہ پیدا ہو یا، صرف جنازے میں فرق ہے، زندہ کا جنازہ پڑھیں گے، مردے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، لیکن بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو نام دونوں کا رکھیں گے۔ تو اور اسی طرح 7ویں دن جو ہے بال اتارنے چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے، اور جو بال اتاریں اس کے برابر چاندی خیرات کرنی چاہیے، جس کو چانڈ کہتے ہیں نا، بچے کی چانڈ اتارنا،
تو اس کے 7ویں دن جو ہے نا جب چاند اتاریں تو اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی خیرات کریں۔ تو فرمایا کہ حضرت حنا نے جب یہ منت مانی، فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ یاد رکھیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو چونک لگاتا ہے، بس اللہ پاک کا نظام ہے۔ یاد رکھیں جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو شروع ہی سے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو مریم کی والدہ نے کہا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ 2 لوگوں کو شیطان نے چونکا نہیں دیا، ایک مریم کو اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پہ بھائی میں ایک آپ کو دعا بھی یاد کر لی ہوگی آپ نے، جتنے شادی شدہ وہ ہاتھ کھڑے کریں ذرا۔ جب بھی کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ سن لو آپ سے، چلو کل تک یاد کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہوگی۔ اس دعا کا یہ فائدہ ہے کہ جب آدمی ہم بستری کی دعا پڑھ لے گا تو آنے والی اولاد شیطان کے اثر سے محفوظ ہو گئی۔ اور کیا چاہیے؟ اتنی زبردست دعا۔ تو میں بتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اچھی طرح قبول کرنا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، اچھی طرح بڑھانا۔ جتنا ایک تندرست بچہ 15 دن میں بڑا ہوتا ہے، حضرت مریم 1 دن میں بڑی ہوتی۔ اور وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے۔ یاد رہے کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بچی تھی۔ اس بچی کی جو کفالت تھی اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ کفالت کون کرے گا۔ حضرت علی نے کہا میں کروں گا، حضرت زید نے کہا میں کروں گا، حضرت جعفر نے کہا کہ میں کروں گا۔ تو یاد رکھیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس بچی کی خالہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی تربیت کرنے کے لیے، کفالت کرنے کے لیے حضرت جعفر کو دے دیا اور فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ جو خالہ ہوتی ہے وہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ تو جھگڑا جب پڑ گیا مریم کے بارے میں کہ ان کی کفالت کون کرے گا، تو پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی، پھر انہوں نے ان کی کفالت کی۔ لیکن حیرت یہ تھی کہ حضرت مریم کے پاس جب بھی زکریا علیہ السلام آتے ان کے حجرے میں تو وہاں پہ بے موسم کے پھل پڑے ہوتے، بے موسم کا کھانا پڑا ہوتا۔ گرمیوں کے پھل ہیں تو سردی میں پڑے ہوئے ہیں، سردیوں کے پھل ہیں تو گرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام حجرے میں آئے وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کھانا موجود ہوتا مریم کے پاس۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ تھا، کئی روز سے فاقے میں تھے، تو آپ حضرت فاطمہ کے پاس آئے کہ بیٹی گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟
تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ابا جی آج تو گھر میں کوئی چیز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس تشریف لے گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد جو ہے ایک پڑوسن نے سیدہ فاطمہ کے گھر میں 2 روٹیاں، چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیج دیا۔ تو سیدہ فاطمہ نے حضور علیہ السلام کے لیے رکھ لیا، بچوں کو بھی نہیں کھلایا، اور آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ اور جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو کھانا نکال کے حضور کو پیش کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے تو کھانا نہیں تھا گھر میں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت فاطمہ نے وہی الفاظ دہرائے جو سیدہ مریم نے کہے تھے، ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، حسن اور حسین نے بھی کھایا، علی المرتضیٰ نے بھی کھایا، آپ کی ازواج مطہرات نے بھی کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا، تو پھر اس کو جو ہے پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مریم کا شبیہ بنایا، یعنی مریم کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مشابہت دی ہے۔ ان سے بھی جب پوچھا تھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی طرف سے، اور تم نے بھی یہ بات کی ہے، تو اس میں تمہاری مشابہت ہوگی سیدہ مریم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی المؤمنین والمؤمنات اللہم احینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا